اچھا، ایپس میلیفیکا کی بات ہو رہی تھی. ہاں ہم شروع کی تھی. یہ شہد سے دوا بنتی ہے. شہد کی مکھی کے اندر 3 شفا کے مادے خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ایک جو شفا کا مادہ ہے اس کا تعلق دراصل شہد کی شفا سے ہے. وہ کل اس نے ذکر کیا تھا. ایپس میلیفیکا وہ زہر ہے جو شہد کا اپوزٹ ہے. جو کچھ بھی وہ استعمال کرتی ہے شہد اپنے کھانے کے لیے، اس کا ویسٹ ہے جو ایپس میلیفیکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے ہومیوپیتھک میں استعمال کیا جائے تو وہ شہد والے اثرات پیدا کر سکتے ہیں، شہد کے مثبت اثرات، کیونکہ جو ویسٹ ہے وہ پوائزنس ہوتا ہے. اگر پیشاب بند ہو جائے، پسینہ بند ہو جائے تو دیکھیں آپ کے جسم میں کتنی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس کو اگر آپ ہومیوپیتھک استعمال کریں تو جو بیماریاں وہ پیدا کر سکتا ہے انہی کی شفا کا موجب بنتا ہے. تو ایپس میلیفیکا میں صرف وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیزاب ہے فلاں، اس کی وجہ سے اس پہ الرجی ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ غلط ہے. صرف وہ کافی نہیں، اس کا جو شفا کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور میں نے اس کو بہت ہی بعض گہری دواؤں میں بھی، بیماریوں میں بھی مختلف وقتوں میں استعمال کر کے دیکھا ہے. اللہ کے فضل سے ایک بہت اچھی قیمتی دوا ہے. عام طور پر اس کی ایک علامت ہے جو ہر مریض میں ضرور نظر آئے گی کہ گرمی سے یہ تکلیف بڑھتی ہے. گرمی کسی قیمت پہ برداشت نہیں. اور عورت جب کھانا پکانے جاتی ہے، آگ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، وحشت پیدا ہو جاتی ہے، گھبراتی ہے. عام طور پر ایلوپیتھی میں اس سے کوئی پیغام نہیں ملتا ڈاکٹر کو. وہ کہتے ہیں ویسے ہی گھبرا رہی ہوگی، لیکن یہ علامت ہے ایپس کی. اس کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہو، اگر مزاج ایپس کا ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر اچھا اثر دکھائے گی. یہ ضروری نہیں کہ ہر تکلیف کو ٹھیک کر سکے، مگر ممد ہے، معاون بن جاتی ہے دوسری دواؤں کی، مگر اپنی ذات میں ہر تکلیف کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. آنکھوں کی بیماریوں میں ایپس بہت نمایاں اثر دکھانے والی ہے. گردے میں ایپس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. آنکھوں کی بیماریوں میں تو علامتیں اندر سے پہچانی جاتی ہیں. آنکھوں میں سرخی اور وہ کوئی باغیانہ شدت پائی جاتی ہے، لگتا ہے گوشت ابل رہا ہے، اور سوجن آ جاتی ہے سارے. لیکن گردے کی علامتوں میں آنکھ کے اندر کوئی حدت نہیں ہوتی، آنکھ بالکل صاف ستھری نارمل رہتی ہے، اور نچلا حصہ جو ہے آنکھ کا یہ پھول کے نیچے لٹکتا ہے، گویا اس میں پانی بھر گیا ہے. کئی ایسے مریض ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گردے خراب ہیں. ان کی اس علامت سے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے کہا آپ یہ شروع کر دیں. جب شروع کیا تو پھر تکلیف سامنے آئی، پھر باقاعدہ چیک اپ ہوئے تو پتہ لگا کہ وہ تو اگر وقت پہ علاج نہ ہوتا تو گردے جواب دے جاتے. بعض ایسی قسمیں ہیں نیفرائٹس کی جو آخر پر جا کر ظاہر ہوتی ہیں، اس سے پہلے رفتہ رفتہ جھلیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ علامت فوراً اس کے چہرے پر آ جاتی ہے. اس لیے اس کو اگر آپ کہیں دیکھیں تو خواہ اور تکلیفیں ہوں یا نہ ہوں، ایپس سے علاج شروع کر دیں. جوڑوں کی دردوں میں یہ بہت مفید ہے. کہاں کی میری ایپس؟ یہ ہے. ریش جو نکلتی ہے جسم پر، اور خاص طور پر گرمیوں میں جو ریش نکلتی ہے، اس میں نے دیکھا بہت مفید ہے. پت کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. میں عموماً پت میں پلسٹیلا کے ساتھ ایپس ملا کے دیا کرتا تھا، اور یا بیلاڈونا، اور بعض میں بیلاڈونا پلسٹیلا مل کر بہت فائدہ دیتی تھیں، بعض دفعہ ایپس اور پلسٹیلا.
لیکن پلسٹیلا عموماً پت کے دانوں میں اچھی دوا ہے۔ اس کی ایک خاص علامت ورمے ہے جو آپ پہچانتے ہیں۔ شہد کی مکھی نے کسی نہ کسی وقت تو شاید کاٹا ہو کسی کو، آپ کو کاٹا ہوا ہے؟ ہاں، کس طرح؟ شرارتی ہوتے تھے بہت؟ ہاں اچھا، ویسے ہاں ہاں، بڑی ظالم عورت تھی آپ جیسے شریف بچے کو اس نے وہ جب تک اس کو غصہ نہیں کاٹتی، باہر کسی نے چھیڑا ہوگا، اسی لیے میں نے کہا تھا آپ شرارتی ہوتے تھے۔ عام طور پر ان کو شہد کی مکھی کاٹتی ہے جو روڑا مارتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کاٹتی، کیونکہ جو کاٹتی ہے وہ اپنی جان دے دیتی ہے۔ کوئی مکھی کاٹنے کے بعد زندہ نہیں بچتی، اور وہ سپاہی ہیں جو خصوصیت سے اسی غرض سے بنائے گئے ہیں، ان کا شہد بنانے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جب بھی خطرہ دیکھتے ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب کوئی ڈنگ مار دیتا ہے اس کے بعد لازماً اس نے مرنا ہے، پھر اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے یہ اس کے لیے تبھی روک ہے کہ جب تک جینوئن غصہ نہ آئے نہیں کاٹنا۔ اگر لوگوں کے یہاں عام طور پہ پھرتی ہیں مکھیاں، باہر نکلیں نا سیر پہ تو منہ پہ بیٹھتی ہیں، وہ ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر اس کو ہلانا مارنا نہیں چاہیے، مارنے سے پھر اس کو غصہ آتا ہے۔ تو بہرحال ہر جگہ جب بھی شہد کی مکھی کاٹتی ہے ورم ہوتی ہے۔ اس کی ورم میں یہ کہتے ہیں نسبتاً پھلی ورم، وہ ڈبروٹی والی ورم ہوتی ہے، زیادہ سخت ورم نہیں ہوتی۔ مگر مجھے تو یاد ہے شہد کی مکھی سے سخت ورمیں بھی ہوا کرتی تھیں، بعض بچوں کے پیڑا جیسا نکلاتا تھا، لیکن بھیڑ میں بہرحال وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بھیڑ میں اور اس میں فرق ہے۔ بھیڑ کا جو زہر ہے وہ فارمک ایسڈ ہے، اور فارمک ایسڈ کو یہودیوں کو عذاب دینے میں ہٹلر نے بہت استعمال کیا ہے، لیکن اس میں شفا کے لحاظ سے وہ مادہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فارمک ایسڈ کو بعض دفعہ جوڑوں کی دردوں میں اور گاؤٹ میں نے مفید دیکھا ہے، لیکن ایپس کے بہت وسیع فائدے ہیں۔ پھلی ورمیں جو شہد کی مکھی کاٹنے کے نتیجے میں نہ ہوں بلکہ اندرونی خرابیوں کی وجہ سے ہوں، ان کا اکثر جگر سے تعلق ہوتا ہے یا گردے سے، اس میں یہ بہت مفید ہے۔ دماغی علامتیں بھی شہد کی مکھی میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ہائیڈروکیفلس سے تعلق ہے، اور ایسے مرض جن میں دماغ کی جھلی میں سوزش آ جائے، یا سر کا جو خول ہے وہ چھوٹا رہے اور اندر سے دماغ بڑھنا شروع ہو جائے، یا پانی بھر جائے اس کی وجہ سے دباؤ بڑھ جائے، ایسی صورت میں ایپس کی دو علامتیں خاص طور پر اس کی پہچان ہیں۔ ایک یہ کہ آنکھیں اس کی سکڑتی ہیں، اور بچے کی آنکھ بعض دفعہ بالکل جیسا طوطا غصے میں آتا ہے تو اس کا ڈیلا تقریباً غائب ہو جاتا ہے، یوں سکڑ کے بہت نقطہ سا رہ جاتا ہے۔ ایسے بچے کی آنکھ میں نقطہ سا دکھائی دیتا ہے، اور سوتے میں بہت ہی تیز اور دردناک چیخ مارتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستقلاً وہ دباؤ اس کو نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن کبھی کبھی کسی خاص حصے پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ درد میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور ایسا بچہ جو چیخ مارتا ہے، آپ اس کو اگر ایپس دیں گے تو ایپس سے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایپس وقتی بیماریوں کی زیادہ دوا ہے، اور بعض حصوں میں خصوصاً دماغی حصوں میں لانگ ٹرم دوا نہیں ہے۔ فوری دوا دینے سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لانگ ٹرم آپ کو کچھ اور تلاش کرنی چاہیے۔